إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑی مشہور روایتیں اور ان روایتوں کی حقیقت اور ساتھ میں کچھ سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلی روایت سنیں. سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ روایت یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھے وقت کا نبی نہ بنا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ ساتھ میں یہ سوال بھی کیا گیا ہے، اور کیا یہ دعا ہر نبی علیہ السلام نے کی تھی؟ اور کیا یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی تھی؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں واپس آئیں گے؟ یہ اس میں سوال بھی کیے گئے ہیں اس روایت کے تعلق سے. اب دھیان سے سنیں. یہ روایت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے. حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور اس روایت کو ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود منکر کہا ہے. اس کی تخریج کر کے منکر لکھا ہے. جب آپ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی اس روایت کو منکر اور من گھڑت قرار دیا گیا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تو کیا، کسی کی بھی طرف منسوب کر کے، کسی بھی نبی کی طرف منسوب کر کے اس روایت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ جو سوال کیا ہے کہ کیا یہ دعا ہر نبی علیہ السلام نے کی ہے، تو اول تو یہ کہ جب یہ دعا کی ہی نہیں کسی بھی نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کی، تو کسی بھی نبی نے یہ دعا نہیں کی. اس تعلق سے آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کھول کے دیکھیں ویب سائٹ پہ جا کے، تو آپ کو مل جائے گا کہ کسی بھی معتبر ذرائع سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی اللہ سے دعا کی ہو. اے اللہ تو ہمیں وقت کا نبی نہ بنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. کسی بھی نبی نے یہ دعا نہیں کی. تیسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، تو پھر سوال وہی آتا ہے کہ جب دعا کی ہی نہیں ہے تو قبول ہونا یا نا قبول ہونا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ بالکل سچ ہے، برحق ہے. اس کی شہادت قرآن بھی دے رہا ہے، اور مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں صحیح سند سے جو روایت ہے وہ بھی موجود ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، یا پھر جو ہے اپنی نبوت کے طریقے پہ امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائیں گے؟ تو دیکھو میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبوت کے درجے پر ہی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہے، اس لیے جب اس امت میں آئیں گے تو درجہ تو نبی کا ہی ہوگا، لیکن قوانین جو ہوگے، شریعت جو ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. آپ کی نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، نبوت آپ کی برقرار رہے گی. اس کی مثال ایک موٹی سی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے ملک کا پرائم منسٹر امریکہ چلا جائے، اگر ہمارے ملک کا پرائم منسٹر امریکہ چلا جائے، کسی ٹور پہ چلا جائے، کچھ دن کے لیے چلا جائے، کچھ سال کے لیے چلا جائے، کچھ مہینے کے لیے چلا جائے، تو انڈیا کے اندر ان کی جو پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی. لیکن جب امریکہ چلے جائیں گے
تو دھیان رکھو وہاں کے قوانین ان کو فالو کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انڈیا کے قوانین وہاں لے کے چلے. انڈیا کے قوانین نہیں چلیں گے وہاں پر، امریکہ کے ہی قوانین چلیں گے. لیکن یہاں پر جب وہ انڈیا میں آئیں گے تو وہ اپنی اسی پوزیشن پہ ہوگے، پرائم منسٹر کی ہی پوزیشن پہ ہوگے، اور امریکہ والے بھی انڈیا کا ہی پرائم منسٹر ان کو تسلیم کر رہے ہوگے. ویسے ہی میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پہ برقرار رہیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے وقت کا نبی مانتی ہوگی. وہاں پر جب ان کی نبوت تھی وقت کا نبی مانے گی، لیکن ان کو قوانین شریعت جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تسلیم کر کے ان کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی. تو یہ مختصر سا میں نے جواب دیا ہے. اس کے تعلق سے آپ جو ہے میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ جا کے تفصیل پڑھ سکتے ہیں. میں نے انشاءاللہ 2-3 فتاویٰ پیش کیے ہیں وہاں پر، آپ وہاں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اب دوسری روایت بھی سن لیجیے. اب مفتی صاحب، کیا تراویح کی دعا جو بہت مشہور ہے، جو کہ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت نہیں ہے تو کیا اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا اس دعا کے علاوہ کوئی اور ذکر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ الجواب باللہ توفیق. 4 رکعت تراویح کے وقفے میں اس تسبیح اور دعا کا پڑھنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، یہ والی جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ 4 رکعت کے درمیان پڑھنے والی دعا قرآن اور احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو دعائے تراویح کہنا بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ یہ دعائے تراویح ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس کو دعائے تراویح بھی نہیں کہہ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دعائے تراویح نہیں ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر واجب قرار کر لینا یا اس کو واجب سمجھنا یا نہ پڑھنے والے پہ لان تان کرنا، ملامت کرنا، یہ پھر بدعت بن جائے گی. یہ پھر کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی. اس لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں نہ پڑھنے دے. لیکن جو علماء حضرات ہے اور جو امام صاحب ہے، جو قرہ حضرات ہے، جب تراویح پڑھاتے ہیں، جو قرآن سناتے ہیں، تو ان کو یہ بات اعلان کر دینی چاہیے کہ بھئی یہ دعا جو ہے قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنا اپنے اوپر واجب نہ سمجھے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر جیسے کہ استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، یا قرآن کی کوئی آیت بطور دعا ربنا آتنا، یا آیت الکرسی، یا سورہ اخلاص، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا تو خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں. آپ کچھ پڑھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے، قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے یا کوئی دعا پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو یہ جو دعا تراویح کی پڑھی جاتی ہے مشہور ہے عوام میں، اور اس کے پوسٹرز بھی لگائے جاتے ہیں مسجد میں کہ تراویح کی دعا ہے یہ. تو یہ تراویح کی دعا ہے ہی نہیں. تراویح کے تعلق سے کوئی خاص تذکرات کہیں بھی نہیں آیا کہ تراویح یعنی کہ 4 رکعت کے وقفے میں بیٹھ کے کوئی چیز پڑھی گئی ہو، خاص کر کے پڑھا گیا ہو. کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے بھی نہیں پڑھی. اس لیے جو ہے اس کو اپنے اوپر واجب لازم نہ سمجھے، بلکہ جس کو جو کچھ یاد ہے، کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ 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 پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. درود شریف پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. استغفار پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، خاموش بیٹھنا چاہے تو خاموش بیٹھ سکتا ہے. لیکن لغو بات کرے گا پھر اگر خاموش بیٹھے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں تاکہ آپ کے کھاتے میں، آپ کے رجسٹر میں ثواب بھی شامل ہو جائے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.